السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی بدولت ایسا پاک ہمیں اسلام ملا جو اچھائی اور برائی کے درمیان کا فرق بتلاتا ہے۔ ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقوی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، جو آپ کے یار غار تھے، جو آپ کے رفیق سفر تھے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے تھے۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ جب کبھی کسی باغ میں جاتے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانور کو چرتے ہوئے تو فرمانے لگے کہ ابوبکر، کاش تو یہ جانور ہوتا کہ کہیں ٹھنڈی چھاؤں میں چرتا اور اس دنیا سے ختم ہو جاتا، تیرا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کبھی آپ فرماتے کہ ابوبکر، کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، اس واقعے کو ذکر کرنے والے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کچھ انبن ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے سخت کہا۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے جو سخت الفاظ کہے وہی الفاظ تم بھی مجھے کہو۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے زور کرنے لگے کہ تم بھی مجھے کہو۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ میرے قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ اچھی رہی، ایک تو خود ہی برا بھلا کہتے ہیں اور خود ہی ناراض ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا لاڈلا ابوبکر ہے۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تو اللہ کا نبی مجھ سے ناراض ہو جاتا، اگر اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوتے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اس لیے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا کہ ان کو تم نے کچھ برا نہیں کہا، ہاں اس کے جواب میں تمہیں بس اتنا کہنا چاہیے تھا، ابوبکر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب معاملہ ان کے درمیان میں چل رہا تھا، جب بات کچھ آگے بڑھ گئی، آپ نے جب کچھ الفاظ کہے، آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو فوراً آپ نے معافی
کے لیے درخواست بھی کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے ان سے یہ گزارش بھی کی کہ وہی الفاظ مجھے دہراؤ تاکہ کل اللہ کے دربار میں میری پیشی نہ ہو اور میں پکڑا نہ جاؤں ان باتوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقوی کا یہ عالم کہ اسی وقت آپ کو یہ بات کا احساس ہو گیا کہ اس بات پہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آج ہم آپسی اختلافات کی وجہ سے، آپسی رنجشوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہم لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ذرا برابر بھی اس بارے میں خیال نہیں آتا کہ میں نے اپنے مسلم بھائی کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ میں نے جو حرکت کی ہے کہیں اللہ کے دربار میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس بات کا خیال تک ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ میں نے فلاں بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں نے فلاں بھائی کے ساتھ برا کیا ہے، میں نے فلاں کے حق کو دبایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، ہم ان کی بڑائی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے خلیفہ ہونے کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ کی سیرت کو ہم نہیں اپناتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میری سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے اور میرے صحابہ جو کہ خلفائے راشدین ہیں ان کی سنتوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ یہ آپ کی پیاری سنت ہے کہ اگر کسی کو آپ نے برا بھلا کہا تو فوراً آپ نے اس کی تلافی بھی کر لی اور ان کے لیے کہا کہ وہی الفاظ تم مجھے بھی دہراؤ تاکہ میری پکڑ نہ ہو اللہ کے دربار میں۔ اور ہم کتنے بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، کتنوں کے حق کو ہم دباتے ہیں، دن اور رات ایسے غلطیاں ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہو یا پڑوسی ہو، یا وہ ہمارے بڑے ہو، یا وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ملک میں جو دوسرے غیر بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے وہ ہم سے اور اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو اور اپنے صحابہ کے طرز عمل کو بھلا دیا۔ اگر ہم اپنے صحابہ کے طرز عمل کو اپناتے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کرتے، تو آج جہاں پر صحابہ اکرام جس جگہ پر بھی جاتے اپنے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرانا شروع کر دیا، صرف اور صرف ان کے سیرت کو دیکھ کر، ان کی سنتوں کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ آج یہ حالت ہے کہ لوگ ہمارے عادتوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، غیر تو دور کی بات ہے خود ہمارے اپنے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ڈر تھا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خوف تھا اللہ سے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، کہیں کل یہ میدان محشر میں یہ بندہ جس کے ساتھ میں نے برا بھلا کہا ہے وہ میری اللہ کے دربار میں کہیں پکڑ نہ کرے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق لینا ہے، یہ عبرت لینا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر کچھ برا بھلا کرتے ہیں تو فوراً معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ نے فوراً اس کو کچھ دے کر اپنی معذرت کر لی، اس کو خوش کر لیا، تو ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل وطن کے ساتھ اگر کچھ برا بھلا کرتے ہیں تو فوراً ان سے معافی بھی مانگنی ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے اس کو عطا کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں
اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتے۔ یہ پیاری سنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں ابوبکر ہوں جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا ہوں، میں یار غار ہوں۔ یہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا، بلکہ آپ نے فوراً اس سے معافی مانگ لی اور ان سے یہ کہا کہ وہی الفاظ دہراؤ جو میں نے کہے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے، کہ اگر کوئی ہمیں ایک گالی دیتا ہے تو ہم اس کو دگنی گالیاں دیتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایک مار مارتا ہے تو ہم اس کو 2 مار مارتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایک بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس کے خلاف میں 2 باتیں کہتے ہیں، بلکہ 10 باتیں کہنے سے ہم گریز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے جو آج ہم ہلاکت و بربادی کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم برائی کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو اتنے ہلکے میں لے لیا کہ ہم نے اس کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر مجھے کوئی ایک بات کہتا ہے تو یہ میرا حق ہے کہ مجھے اس سے دگنی باتیں کہنا چاہیے، جبکہ اسلام برابری کا اور مساوات کا سبق دیتا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک بات کہتا ہے تو تمہارے لیے بھی اجازت صرف اتنی ہی بات کہنے کی ہے، اس سے زیادہ کہہ کر تم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ یہ اسلام کی ہمارے لیے تاکید ہے۔ بہرکیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت لینا ہے کہ ہمیں اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ڈر کو ہر وقت ملحوظ رکھنا ہے، تقوی کو اپنے دلوں میں پالنا ہے، تقوی کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے کہ وہ تقوی انہی چیزوں سے آتا ہے کہ ہم لوگوں میں احتیاط کریں اور ہم لوگوں کے سامنے جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بڑا چھوٹا یہ دیکھے بغیر ہم ان سے معافی کر لیں تاکہ اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عموماً آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔